کربلا یہ لفظ نہیں، یہ ایک درد ہے، یہ ایک تاریخ ہے، یہ ایک ایسا سچ ہے جو وقت کے ساتھ مدھم نہیں ہوتا بلکہ اور روشن ہو جاتا ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں خون نے تلواروں کو شکست دی، جہاں صبر نے ظلم کو رسوا کیا، اور جہاں انسانیت نے اپنے سب سے اونچے مقام کو چھوا۔ 61 ہجری اسلامی تاریخ کا سب سے کربناک اور سب سے روشن باب، دریا فرات کے قریب ریت سے جلتا ہوا سہارا، اور اس سہارے میں ایک قافلہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین ابن علی، اپنے اہل بیت علیہ السلام اور چند وفادار جان نثاروں کے ساتھ موجود تھے۔ سامنے ایک بہت بڑا لشکر تھا جس کی قیادت ظلم اور اقتدار کی نمائندگی کر رہی تھی۔ یہ جنگ کسی زمین کے لیے نہیں تھی، نہ ہی کسی سلطنت کے لیے، یہ جنگ تھی حق اور باطل کی، یہ جنگ تھی اسلام کی اصل روح کو بچانے کی۔ رسول اللہ کے وصال کے بعد امت مختلف مرحلوں سے گزری۔ وقت کے ساتھ اقتدار معاویہ ابن ابی سفیان کے ہاتھ میں آ گیا۔ اس نے ایک ایسا نظام قائم کیا جہاں طاقت کو حق پر فوقیت دی جانے لگی۔ پھر جب اس کی وفات قریب آئی تو اس نے اپنے بیٹے یزید ابن معاویہ کو خلیفہ مقرر کر دیا۔ صلح حسن کو بھلا دو اور میرا بیٹا یزید آج سے تم لوگوں کا خلیفہ ہے۔ یزید تاریخ میں وہ نام جو ظلم، جبر اور بے دینی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس نے حکومت سنبھالتے ہی حکم دیا تمام مسلمان اس کی بیعت کریں، لیکن مدینہ میں ایک ایسی ہستی موجود تھی جس کی اطاعت صرف اللہ کے لیے تھی، امام حسین علیہ السلام، وہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ مدینہ کا ماحول بدل چکا تھا۔ حاکم نے امام حسین کو بلایا اور زبردستی بیعت کا مطالبہ کیا۔ رات کا وقت تھا، خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ امام حسین نے جواب دیا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، نہ اس کا نانا میرے نانا جیسا، نہ اس کا باپ میرے باپ جیسا، نہ اس کی ماں میری ماں جیسی۔ یہ جملے نہیں تھے، یہ تاریخ کا اعلان تھا۔ یہ اعلان تھا کہ حق کبھی باطل کے سامنے نہیں جھکے گا۔ اب مدینہ میں رہنا ممکن نہیں رہا۔ امام حسین نے فیصلہ کیا کہ وہ مدینہ چھوڑ دیں گے۔ روانگی سے پہلے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر گئے۔ روایتوں کے مطابق وہاں لمبا غم اور گریہ کیا اور الوداع کہا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس میں آسمان بھی خاموش تھا۔ امام حسین مکہ پہنچے، وہاں لوگوں کا ہجوم بڑھنے لگا۔ اسی دوران کوفہ سے مسلسل خط آنے لگے، اے فرزند رسول، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ تشریف لائیں، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ ہزاروں خط، ہزاروں وعدے، لیکن تاریخ جانتی تھی کہ یہ وعدے کتنے کمزور تھے۔ امام حسین نے تحقیق کے لیے اپنے چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل کو کوفہ بھیجا۔ آپ کوفہ جائیں، وہاں جا کر میرے لیے بیعت حاصل کریں۔ مولا، آپ میرے امیر ہیں، جیسا آپ کا حکم ہوگا ویسا ہی ہوگا۔ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ وہ سفر تھا جس میں وفا کا امتحان چھپا ہوا تھا۔ ابتدا میں کوفہ کے لوگ ساتھ تھے، بیعت ہو رہی تھیں، وفاداری کے وعدے تھے، لیکن جیسے ہی عبید اللہ بن زیاد پہنچا، صورتحال بدل گئی۔ ڈر، دھمکیاں اور خوف، لوگ پیچھے ہٹنے لگے۔ مسلم بن عقیل تنہا رہ گئے، ایک گھر میں پناہ لی، مگر آخرکار انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ یزید کو اپنا امیر مان لو، میں تمہیں امان دے دوں گا۔ میرا امیر صرف حسین ہے، اسے قتل کر دو اور اس کی لاش کو دارالامارہ کی چھت پر لٹکا دو۔ اور پھر انہیں شہید کر دیا گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب کوفہ کی حقیقت واضح ہو گئی۔ امام حسین علیہ السلام مکہ سے روانہ ہوئے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ بیت اللہ کی حرمت خطرے میں پڑے۔
रास्ते में कई लोगों ने रोका, कहा कूफा मत जाए, वो लोग बेवफा हैं। लेकिन इमाम हुसैन का जवाब था, अल्लाह जो चाहेगा वही होगा। करबला में आमद मुहर्रम 61 हिजरी काफिला करबला पहुंचा। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जमीन का नाम बताया गया तो फरमाया, यह कर्ब ओ बला की जमीन है। यह लफ्ज आज तारीख बन चुका है। खेमे नस्ब किए गए, अहले बैत ने कयाम किया। यजीदी लश्कर ने हुक्म दिया कि फुरात का पानी बंद कर दिया जाए। अब करबला में प्यास शुरू हो गई। बच्चे रोते थे, अल्लतश अल्लतश। खवातीन सब्र करती थी और इमाम हुसैन खामोश सब्र का पहाड़ बने हुए थे। अब्बास इब्न अली बार बार पानी लाने की कोशिश करते रहे। वो वफा की अलामत थे। 9 मुहर्रम की रात अंधेरे में डूब गई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों को जमा किया, चिराग बुझा दिया और फरमाया, मैं तुम्हें इजाजत देता हूं, चाहो तो चले जाओ। लेकिन कोई ना गया। सब ने वफा का ऐलान किया। हबीब इब्न मुजाहिर ने कहा, अगर हमें 1000 बार भी कत्ल किया जाए हम आपको नहीं छोड़ेंगे। 10 मुहर्रम, वो दिन जिसने तारीख बदल दी। नमाज फजर के बाद जंग शुरू हुई। एक एक करके असहाब शहीद होते गए। फिर अहले बैत का वक्त आया। अली अकबर इब्न हुसैन मैदान में गए। नौजवान, खूबसूरत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबिह। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, परवरदिगार गवाह रहना, वो शहीद हो गए। कासिम इब्न हसन, कम उम्र मगर दिल शेर जैसा, वो भी शहीद हो गए। बास पानी लेने गए। फुरात तक पहुंचे। मश्क भरी, मगर रास्ते में हमला हुआ। बाजू कट गए, तीर लगा, पानी गिर गया और वो जमीन पर गिर पड़े। उन्होंने आवाज दी, या हुसैन। यह आवाज करबला की सबसे दर्दनाक सदा है। 6 महीने का बच्चा अली अल असगर इब्न हुसैन, इमाम हुसैन ने उसे उठाया और फरमाया, उसे पानी दे दो। मगर तीर चलाया गया और बच्चा शहीद हो गया। अब मैदान में सिर्फ इमाम हुसैन थे। जख्म, प्यास, थकान, लेकिन सब्र। वो खैमों की तरफ देखते। बीबी ज़ैनब, सकैना, सब रोते थे। आखिरकार शिमर बिन जिलजौशन आगे बढ़ा और इमाम हुसैन को शहीद कर दिया। जमीन लर्ज उठी, आसमान रो पड़ा। खैमे जलाए गए, चादरें छीनी गईं और अहले बैत को कैद किया गया। बिनते अली ने सब्र का पहाड़ बनकर पैगाम दिया कि करबला खत्म नहीं हुई, करबला जिंदा है। करबला का पैगाम, करबला हमें सिखाती है, हक कभी नहीं मरता, जुल्म हमेशा हारता है और कुर्बानी हमेशा जिंदा रहती है। आज भी जब मुहर्रम आता है, दुनिया रोती है, दिल जागते हैं और करबला फिर जिंदा हो जाती है। क्योंकि करबला सिर्फ तारीख नहीं, ये ईमान है, ये हक है, ये अबदी सच्चाई है। कुल्लु यौमिन आशूरा व कुल्लु अर्जिन करबला।